چاہے اس کتاب میں انجینئرنگ کا کورس ہو یا ڈاکٹری کا کورس ہو یا وکالت کا کورس ہو، کوئی بھی کورس ہو، یا اس میں سائنسی علوم ہو، کوئی بھی صحیح، اگر ہم قرآن کو نیچے رکھ کر ان کے اوپر ان کتابوں کو رکھیں گے، کیا کوئی ایسا باخیر انسان ہے جو اسے اچھا سمجھے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں قرآن کریم سمیت وہ کاغذ کے اوپر ہی تو لکھی ہوئی ہے نا، اور سارے کاغذ کمپنیوں فیکٹریوں میں بنے ہیں، اب ان کے اوپر الگ الگ باتیں لکھی گئی، ایک پر قرآن چھاپ دیا گیا، باقی کتابوں پہ دوسرے کورس چھاپ دیے گئے۔ آپ کہتے ہو قرآن کو نیچے اور ان ساری کی ساری کتابوں کو قرآن کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں رکھا جا سکتا ہے، یقیناً نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہی کتاب نیچے رکھ دی جائے اور قرآن کو ان کے اوپر رکھ دیا جائے، آپ کا کہنا کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بہتر ہے؟ بہتر ہے نا؟ ہم نے قرآن کو اوپر رکھا، ہم نے دوسری کتابوں کو نیچے رکھا، آپ کہہ رہے ہیں بالکل جائز ہے۔ ہم نے قرآن کو نیچے رکھا، دوسری کتابوں کو اوپر رکھا، آپ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اب آئیے اس الگ الگ کورس کی کتابوں کو پڑھنے والے کئی بچے آئے اور سب نے الگ الگ کتابوں کو چنا، ایک نے قرآن کو چنا، اسے پڑھا، اسے حافظ قرآن کہہ دیا، ایک نے انجینئرنگ کا کورس چنا، اسے پڑھا، اسے انجینئر کہا، ایک کو آپ نے وکیل کہا، ایک کو آپ نے ڈاکٹر کہا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا یہ چار قسم کے بچے ہمیں حاصل ہوئے، چاروں قسم کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہم عقل کی روشنی میں بتائیے کہ ان چاروں میں سے کس کا مقام ہمیں سب سے اوپر رکھنا چاہیے؟ میں کہلوا رہا ہوں یا آپ خود کہہ رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں یا میں کہلوا رہا ہوں؟ آپ نے خود کہا ہے نا کہ قرآن کو نیچے نہیں رکھا جا سکتا، آپ نے کہا قرآن سب سے اوپر رکھا جائے گا، ہم نے کہا چار بچے اٹھاؤ اور انہیں پڑھاؤ، پھر ایک کو وکیل کہا، ایک کو ڈاکٹر کہا، ایک کو انجینئر کہا، ایک کو حافظ کہا۔ ہم نے آپ سے پوچھا ہے، سوال آپ کی عدالت میں ہے، جواب آپ کو دینا ہے، سائل میں ہوں، مجیب آپ ہیں، جواب دیں کہ ان چاروں میں سے کس کا مقام بلند کہلائے گا؟ جب ساری باتیں مسلم ہیں، جب ساری باتیں مسلم ہیں، تو پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ ہر آدمی قرآن کریم کے حافظ اور عالم کے سامنے احساس و اکرام کے معاملے میں کسی دوسرے کو اوپر نہیں لا سکتا ہے اور نہیں جائے گا۔ دنیا سے اگر قرآن کریم اڑے گا تو یاد رکھیے قرآن کریم کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے بارے میں رب کا ایک چیلنج ہے، قرآن کی عبادت رب نے فرمائی ہے، رب فرما رہا ہے، اور اللہ نے یہ طے کر لیا کہ قرآن کریم کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا اور قرآن کریم کے پڑھنے والے جب نہیں رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم کو اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم کسی کے ختم کرنے سے ختم ہو جائے اور کوئی یہ طے کرے کہ دنیا سے اس علم کو ختم کر دیا جائے، اس علم کے ماننے والوں کو ختم، ایسا نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب ہی ختم ہو جائے۔ دنیا میں کوئی قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے ختم کرنے کے لیے آئے تھے پچھلے دور میں، میں پرانی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا لیکن اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ختم کرنے کے لیے اسی ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے ان کو دیکھا، وہ سفید خام اور سیاہ خط لوگ آئے تھے، سات سمندر پار سے چل کر کے ہندوستان پر انہوں نے غلامی کا طوق ڈال دیا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ قرآن کریم پڑھنے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کھلے عام کہہ دیا تھا کہ ہندوستان غلام ہو گیا ہے، کیونکہ انگریز یہ بات کہہ چکا تھا کہ حکومت شاہ
تاریخ موجود ہے، جس کا باپ زندہ ہوتا ہے وہ حرام کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، معتبر تاریخ کہتی ہے 100 سال سے زیادہ تک کوئی مسلمانوں کے علاوہ انگریز سے ٹکرانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد پھر دوسرے افراد برادران وطن اکٹھے کیے گئے، ان کے سامنے حالات پیش کیے گئے اور پھر مل جل کر کے محنت کی گئی۔ الحمدللہ 1947 کے اندر اس ملک کو ان ظالموں سے آزادی حاصل ہوئی جنہوں نے 1860 سے 1867 تک 7 سال تک وہ ننگا ناچ ناچا کہ انہوں نے کسی اور کے لیے کچھ نہیں بلکہ ان 7 سالوں میں 7 پل کلیئر کر دیا کہ قرآن جہاں بھی ملے اسے جلا دو، اسے پھاڑ دو، اسے مٹا دو، اور کوئی اگر داڑھی ٹوپی والا کوئی عالم ملے، کوئی حافظ ملے، اس زمانے میں داڑھی ٹوپی پہچان ہوا کرتی تھی کسی قرآن کے ماننے والے کی اور کسی ملک کی وفا میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا اگر یہ ملے انہیں اٹھاؤ، انہیں پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکاؤ، انہیں سزائیں دو۔ چنانچہ وہ 7 سال ایسے گزرے ہیں اور آن کے 7 زیادتیاں ہوئی ہیں اور علماء اور ان داڑھی ٹوپی والے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اور نوبت یہاں تک آئی کبھی کبھی تو توپ کے دہانے پر ایک مسلمان کو باندھ دیا جاتا یا کسی عالم کو پکڑ کے باندھ دیا جاتا اور سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور سب کو اعلان کر کے کہا جاتا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی بات کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ملک کی آزادی کی بات کرتا ہے، لہذا اب اس کا حشر دیکھو۔ چنانچہ گولا دادا جاتا اور اس کا جسم ہواؤں میں بکھر جاتا اور پھر کہا جاتا خبردار اگر کسی نے ایسا مطالبہ کیا اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ لوگ دہل جاتے، لوگ کانپ جاتے، یہ ننگا ناچ ناچا جاتا رہا، خنزیروں کی کھالیں منگوائی جاتی، کسی بھی مولوی کو، کسی امام کو، کسی حافظ کو، کسی داڑھی ٹوپی والے مسلمان کو پکڑا جاتا، اس میں ڈالا جاتا، اس میں باندھ دیا جاتا اور پھر اسے بے عزت کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاریخ نے سب کچھ محفوظ کیا ہے، گڑھے کھودے جاتے، انگارے سلگائے جاتے، کسی ایسی ہی حلیے والے آدمی کو ان گڑھوں میں ڈال کر کے زندہ جلا دیا جاتا۔ ان ساری کی ساری عقوبتوں اور ان ساری سزاؤں سے سب کچھ ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا اور ملک کے افراد نے دیکھا کہ سب سے نبرد آدمہ ہو کر پیچھے نہ ہٹے اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج ہندوستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے، اور ہندوستان ہی نہیں پورا بر صغیر آزاد ہوا تھا۔ دنیا کے معتبر ترین تاریخ جاننے والے، تاریخ دان اور تاریخ کا علم رکھنے والے اس بات کو کہے بغیر نہیں رہتے ہیں کہ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز جس فتوے کی بنا ہے اگر یہ فتوہ نہ ہوتا، اگر ولی اللہ خاندان خانوادہ نہ ہوتا، اگر نانوتوی نہ ہوتا، اگر گنگوہی نہ ہوتا، اگر حافظ ضامن شہید نہ ہوتے، اگر مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسی، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ ہزار علماء اگر یہ نہ ہوتے تو ہندوستان نہیں بر صغیر کو انگریزوں کی چنگل سے آزادی کا خواب کبھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ علماء دیوبند کی کار فرمائی ہے کہ جنہوں نے اس میدان کو گرم رکھ کر کے ہندوستان سے اس گندے ناپاک وجود کو ختم بھگایا اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات علماء کرام، حضرات علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھے، آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو روٹیاں کھانے سے بھرتا ہے۔ یاد رکھیے تاریخیں اٹھاؤ گے معتبر ترین، آج کی مرتب اور مسخ شدہ تاریخوں کی بات نہیں کرتا۔ میں اپنے کالج اور اسکول کے بچوں سے کہتا ہوں وہ علماء کے پاس جائیں
اور صحیح تاریخ جمعیت علماء کے پاس جائیں، صحیح تاریخ جانیں اپنے بزرگوں کی، اور یہ بات مسلم ہے کہ جن کے بڑوں کی تاریخ انہیں بھلا دی جائے، انہیں کہیں بھی گڑھے میں ڈال دیا جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اپنے بڑوں کی تواریخ یاد رکھنی چاہیے تاکہ غیرت باقی رہے، تاکہ عظمت باقی رہے، تاکہ حوصلہ، جرأت، بصارت، بہادری۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سیون، ایک سینتالیس کو یہ دینا چاہتا ہوں، نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جیے اور جینے کا حق حاصل کیجیے۔ قانون کے دائرے سے باہر نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے بزدلی کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اپنی تاریخ کو بھی ختم کر دے، قرآن سے صرف نظر کر لے، دین سے صرف نظر کر لے۔ جب یاد رکھیو، جب دین کی باری آئے، او میرے بھائی، میں اب اس وقت میں اسکول کے بچوں سے بھی کہنے لگا اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس پر خاص طور سے ذہن نشی کریں گا کہ آپ کو ایمان مفصل اور مجمل کے اوپر مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، و ملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان، و کتبہ، ساری کتابوں پر ایمان جو آسمانی نازل ہوئی ان سب کے اوپر ایمان، و کتبہ و رسولہ، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان، ان کی سچائی پر ایمان، و رسولہ والیوم الآخر، اور موت کے بعد ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے اوپر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر ایمان، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان سب چیزوں پر پختہ ایمان ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر بچے کے دل میں یہ بات ڈال دے، حالات کچھ بھی ہو، ایمان ہمارے لیے پہلی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارے اندر اسلام، ایمان ہو، جب روح قبض ہو رہی ہو تو ہمارے اندر ایمان محفوظ ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ کلمہ ایسی چیز بنائی ہے، اگر ہم نے اس کلمے کو محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ابتداءً پیدا کیا ہے سلامتی والی فطرت پر، ساری زندگی اسی پر چاہتا ہے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری جائے، اور موت اسی پر چاہتا ہے کہ موت کے وقت میں ہماری زبان پر کلمہ ہو۔ لیکن یاد رکھیو، ماحول بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے آدمی ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ ماحول اگر ہمارا خراب ہو گیا، جوانوں خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر ماحول ہمارا خراب ہو گیا، اگر ہم نے بیڑی پینے والے دوست کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کیا، ایک دن یقیناً میرے ہاتھ میں بیڑی تھما دے گا۔ اگر گٹکا خور آدمی کے ساتھ تعلق اور دوستی رہی، ایک دن میرے منہ کے اندر میں گٹکا ڈال دیا جائے گا۔ اگر کسی چور کے پاس میری اٹھ بیٹھ رہی، ایک دن چوری کی محبت میرے دل میں اتار دی جائے گی۔ اس لیے صحبتوں کا اثر پڑتا ہے، اچھی صحبت اختیار کی جائے، اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہونے کے 100% چانس ہیں۔ اور جس آدمی نے ہوش کے زمانے میں کلمے کو نہیں پڑھتا، نمازوں کی طرف نہیں جاتا ہے، ہزاروں انسانوں کو دیکھا گیا ہے۔ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اس سے ڈرتے رہو اور اس پر غور کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو سارے کاموں کی خبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کے اوپر ہمارا غور ہونا چاہیے۔ ہم بہت سارے ماحول میں اسے پڑ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی شکایتیں ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں۔ صاحب جس وقت میں دوستی ہوتی ہے
कलमे और बेकलमे का पता नहीं चलता है, इश्क की आग में अंधा हो जाता है। हालांकि अल्लाह ने ईमान की रोशनी अता फरमाई है, इश्क की अंधेरियों में मत जाया जाए, ईमान की रोशनी से उस अंधेरे में रास्ता पाया जाए। सोहबत किसी की भी आए, हर वक्त हमें अल्लाह और उसके रसूल का ख्याल रहना चाहिए। इंशाअल्लाह कभी भटक नहीं लगेगी। और ये जभी होगा जब हम अपने बच्चों को पहले कुरान करीम की तालीम पर तवज्जो दें। दुनिया में कुछ भी करे, फिर वो किसी भी माहौल में जाए, इंशाअल्लाह भटकेगा नहीं। भटक ज्यादातर उन्हीं को लगती है जिनके पास दीनी तालीम नहीं होती। इसलिए तालीम तो सारी ही जरूरी है। माशरे में हर तरह के अफराद की जरूरत है। और अभी 8-10 साल में अल्लाह का शुक्र है, बात आखिर किए दे रहा हूँ और खत्म कर रहा हूँ कि 8-10 साल में उम्मत का रुझान बढ़ा है। अभी हमारे पास इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अल्लाह का शुक्र है बहुत पैदा हो रहे हैं। और अब पढ़ाई की तरफ मुसलमान काफी आगे बढ़ रहा है। मगर इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, अपने बच्चों को उधर थोड़ा सा टाइम किसी हाफिज, आलिम, इमाम के पास जरूर लगवाया जाए, ताकि उसका अकीदा, ताकि उसकी सोच इस्लामी सोच बने, अपने रब के ऊपर वो यकीन करने वाला बने। फिर दुनिया में कहीं भी इंशाअल्लाह उसे भटकाया नहीं जा सकता है। ये प्यार और मोहब्बत में जो हमारे सामने हजारों वीडियो वायरल हो रही है कि साहब जब कोई हमारी बच्ची हाथ से जाए अंदाजा नहीं हुआ, और जब उसके साथ बदकिरदारी, बदमुआमलगी होती है, तब नकाब डाल के, तब और मीडिया के सामने आंखों में आंसू, रोते हुए वीडियो वायरल। मेरे भाइयों मुझे बचाओ, मुझे यूं झांसा दिया, मुझे यूं झांसा दिया। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अता फरमाई है, अकल का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह के झांसों में हरगिज न आया जाए। हमें ईमान पर मेहनत करने की आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। आप ये बताइए, ईमान पर कायम रहना चाहिए या नहीं? ईमान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं। ईमान सलामत है, जन्नत इंतजार कर रही है। और ईमान सलामत नहीं है तो अल्लाह के दुश्मनों को जो सजाएं मिलेगी, वो सारी सजाएं हमारे लिए तैयार खड़ी हुई हैं। मेरे अजीजों, तालीम की तरफ तवज्जो हुई, मैं याद कर रहा था। आखिरी बात, तवज्जो रहे, तालीम की तरफ तवज्जो हुई मुसलमान की, बेशक तवज्जो हुई, काबिल मुबारकबाद है। लेकिन दो चीजों की तरफ और आपको लाना चाहूंगा मुख्तसर वक्त में। जवान बच्चे और बच्चियां हो गए, बड़े हो गए, 20-20 साल से ऊपर निकलना तो आम है ही, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मगर 30 साल, 35 साल, 28 साल, 40 साल तक की रिपोर्टें आ रही हैं, शादियां नहीं हो रही। बाप कहता है अभी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, माँ कहती है अभी जोड़ा बेहतर नहीं मिला। गोया के पेट में जा रहे हैं, गोया के बाजार में जा रहे हैं, गोया के बोलियां लग रही हैं। लड़कियों को देखा जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, और बार बार इधर से उधर बिरादरी छान मारी, रिजेक्ट कर दिया गया। कौन सी होर चाहिए, क्या चाहिए? दूसरे की बेटियों को बेइज्जत करने के लिए किसी को इस्लाम इजाजत नहीं देता है। ये देख देख करके रिजेक्ट करने का माहौल, 10-10 आदमी जा करके रिजेक्ट करके आ रहे हैं। लेन देन पर बात बिगड़ रही है। फिर जब पसंद नहीं आई, उसने उससे कहा, ताना दिया, मैंने 10,000 रुपये, मैंने 20,000 रुपये तुम्हारी दावतों पे खर्च किए हैं, मेरे 20,000 रुपये चाहिए। ये सूरत हाल बनी जा रही है। वो कौन से पैर हैं जिन पर हम अपने जवान बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं? क्या वो जब किसी दूसरे की बच्ची से हाथ मिला करके आगे बढ़ जाए और खून के आंसू रोए, उस दिन का इंतजार किया जा रहा है। याद रखियो, अगर जवान बच्चों ने अपने माँ बाप की इस सुस्ती और इस गफलत और इस नादानी की वजह से और इस बिरादराना रस्म और रिवाज की वजह से तंग आकर किसी गुनाह का इक़्तिदार कर लिया और किसी गुनाह में मुब्तला हो गया, फिर याद रखना ये बूढ़े और बूढ़िए और ये
اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا تھا، او بھائی اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ یعنی سلاسل لا تؤخرھا، تین چیزوں کے اندر تاخیر نہ کرنا۔ پہلی چیز ہے الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا ٹائم ہو جائے۔ اور جوان بھائیوں، اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر نماز کا ذکر فرمایا۔ مسجدوں کے آس پاس ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، گیند بلہ کھیلتے رہتے ہیں، چڑیا بلہ کھیلتے رہتے ہیں، موج مستی کرتے رہتے ہیں، موبائل لے کر کے کھیلتے رہیں گے، گیم کھیلتے رہیں گے۔ آج کل دماغ خراب کرنے والے گیم، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، فری فائر کھیل رہا ہے۔ اب تو ہم بھی تنگ آ گئے اپنے بچوں سے بھی کہ یہ سب بدماشیاں کرنے لگ گئے، ڈنڈا اٹھا کر کے دارالاقامہ کے ملزموں کو بڑی تندہی کے ساتھ میں اپنے بچوں کے دماغوں پہ خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، ان سب چیزوں سے بچو، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمارے بچے ان بدماشیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان سے بچاؤ انہیں۔ نماز کی طرف آئیں گے، سارے گناہوں سے انشاءاللہ العزیز چھٹکارا ملے گا۔ پکا نمازی بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا نماز کا جب ٹائم ہو جائے اس وقت میں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، نہیں وَالْجَنَازَةُ إِذَا قَرَّتْ، جنازہ جب آ جائے، یعنی جنازہ لے کر کے لوگ اٹھا کے آ گئے اور رکھ دیا کہ نماز پڑھی جائے گی۔ اب صاحب فلاں آ رہے ہیں، فلاں صاحب پرلے تک آ گئے، فلاں صاحب ادھر کوتالی تک آ گئے، اس کا بیٹا اب انتظار ہو رہا ہے۔ نہیں، جنازہ آ گیا، آتے ہی اسے پڑھو، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر یہ ایک بہتر کام تھا جو میں نے حدیث کی روح سے بتایا۔ تیسرے نمبر پر آقا نے فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، اور بے نکاح جوڑا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، بے نکاح، فرمایا جب اس کا جوڑا مل جائے بس نکاح کر دو۔ نکاح کرنے کا حکم ہے، یہ ہے جو شریعت کی ترتیب ہے۔ ہمارے یہاں یہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، چوکنے کی لگی صاحب کماتا بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب آپ دو روٹی، ایک چارپائی، ایک پلیٹ، کٹوری، چمچی وغیرہ اس کے لیے اپنے گھر میں دینے میں کوئی پریشانی نہیں محسوس کرتے، ایک جوڑا آ جائے گا کیا دقت ہے؟ انشاءاللہ العزیز وہ تو اپنا خود بخود نکال لے گی، تمہیں روٹی پکا کے کھلائے گی انشاءاللہ، تمہارے گھر میں جھاڑو بھی لگا دے گی، تمہیں ماں کہے گی، تمہیں خود بخود عہدہ مل جائے گا۔ ایک بیچاری گڑیا، اسے ساس بننے کا مقام حاصل ہو گیا، ایک بڑے میاں فری میں اس کو ایک عہدہ ملا، اسے سسر جی بننے کا حق حاصل ہو گیا۔ بہت ساری عزتیں اس بہو نے دلوائی ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، اونٹ کا اونٹ ہو گیا، بیل کا بیل ہو گیا، کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں اسے، کوئی شادی کرنے والا ہے کہ نہیں، کیا وجہ ہے، کیا کمی ہے، کیا کمی ہے اس گھرانے میں، اتنا بڑا لڑکا گھوم رہا ہے، کوئی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ داغ بھی اتر جائے گا اور بیٹے بیٹیاں ہمارے غیر ضروری برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو گیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ شادی آدھا ایمان ہے، میں نہیں کہتا میرے محبوب کا ارشاد گرامی ہے۔ جب ہم مجموعی طور پر اس گناہ میں مبتلا ہوں گے تو میرے بھائی حالات پھر کیا بنیں گے؟ اب مسئلہ آتا ہے کہ صاحب مولانا آپ نے تو کہہ دیا بہت آسان ہے، آپ تو تقریر کر رہے ہیں، آپ کی تو زبان چل رہی، ہم سے پوچھو کہ ہمارے پاس میں 10 لاکھ روپے نہیں، 20 لاکھ روپے نہیں، کوئی لڑکی لینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، تعلیم پر رقم خرچ کرو، اداروں پر رقم خرچ کرو۔ خدا اتنا بڑا گاؤں ہے، یہ علاقے میں اتنے بڑے بڑے گاؤں ہیں، لیکن مسلمانوں ہمارے پاس اپنا انٹر کالج نہیں ہوتا، گاؤں کے گاؤں خالی ہیں، 4 6 10 20 آدمی ملے، سر جوڑ کر کے بیٹھے اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ایک ٹرسٹ طے کریں، ایک کمپنی سی بنائیں، ایک میجورٹی تیار کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ گاؤں میں انٹر کالج تیار کیا جائے گا۔ کیا اس کے اوپر ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ یہ ہمارے بچے اور بچیاں، میرے بھائیوں، یہ حجاب، یہ نقاب، یہ برقع، یہ ساری شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اپنے ادارے میں قانون بنائیں، ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم
वो मान लीजिए नहीं पढ़ना है, नहीं कानून मानना है, तो फिर जाहिल के जाहिल फिरते रहिए। क्या मुसलमानों, हमारे और आपके पास इतनी दौलत नहीं है कि हम इकट्ठे सर जोड़ कर बैठे तो एक पुलिस तैयार न कर सके? कर सकते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है। बस हमारा काम तो ये है, हुजूर खर्चियों में, शादियों में, बियाहों में और कर्जा, साथ शादी करनी है नहीं इंतजाम, कर्जे ले लेकर के शादियां कर रहे हैं। सर बंध गया कर्जे में, बर्बादी आ गई, फिर वो अदा नहीं होता, एक झोपड़ा जिसमें रहता है वो भी बेच देता है और फिर किराए पर दर बदर की ठोकरें खाता है। किसके लिए ना का बेटे को दहेज देना मजबूरी बन रहा था। नहीं, माशरे में ऐसे कातिल नहीं पैदा होने चाहिए, ऐसे जालिम नहीं पैदा होने चाहिए, ऐसे डकैत और लुटेरों से अल्लाह माशरे को महफूज फरमाए, समझाया जाए। जो आदमी इस पर बदी रहे कि वो अपने रिश्तेदार को लूटना ही चाहता है, ऐसे आदमी को डकैत से ताबीज में किया जाए तो किससे ताबीज किया जाए? अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमको आफियत अता फरमाए, अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये चंद बातें जो आप तक पहुंचाई है, अल्लाह ताला इनके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मुबारकबाद दूंगा अहले कमेटी को, ये सब सोच कर यहाँ लगे हुए हैं, अलग अलग चलना। देखिए यहाँ का माहौल एक अजीब गरीब, मैं और जगहों पे भी जाके कहता हूँ कि खुदा का माहौल हमने उस वक्त से आना शुरू किया था। यहाँ छोटी सी इमारत हुआ करती थी और एक लंबा अरसा हो गया। आज अल्लाह का शुक्र है, पीछे जब मैं पहुंचा तो बड़े कमरे तैयार हो रहे हैं, उनमें टाइल पत्थर का काम चल रहा है। अहले खुदा और इलाके वालों, मैं आपको सदहा मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने इदारे के लिए इस कदर मुताबिक हैं और इस कदर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे मैं तहरीक दूंगा आपको, कॉलेज अगर आपके यहाँ है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर इस मदरसे की मातहती में ही उसको तैयार करें ताकि हमारा यूनिफॉर्म, हमारा तशख्खुस और हमारी शनाख्त महफूज रहे। आज हम अपनी शनाख्त और अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना पसंद नहीं करते। हमारी शनाख्त, हमारे चेहरे, हमारा दिमाग और हमारी ये पहचान है। अगर इस पहचान को हमने किसी के कहने से खत्म कर दिया तो फिर याद रखिए फिर हम इस्लाम के ताल्लुक से गयूर नहीं है। अल्लाह ताला हमारी खैरतों को महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।